ناظرین اکرام، برف پوش پہاڑیاں یا گلیشیئرز ایک الگ ہی منظر پیش کرتے ہیں، جہاں ہر چیز سفید رنگ کی برفیلی چادر میں لپٹی نظر آتی ہے۔ ساری دنیا میں جب درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے تو یہ گلیشیئرز صاف اور شفاف پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ پانی بلندیوں سے علاقوں کو سیراب کرتا ہوا زیریں علاقوں کی جانب چلتے ہوئے دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جن سے دنیا اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ دنیا میں 2 لاکھ گلیشیئرز موجود ہیں جو مختلف علاقوں کو سیراب کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں کے گلیشیئر سے پانی کی بجائے خون رستا ہے۔ یہ مقام انٹارکٹیکا کے ٹیلر گلیشیئر سائٹ پر موجود ہے، جسے بلڈ فال کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے بقول انٹارکٹیکا میں بہت سے پراسرار راز پوشیدہ ہیں جن کی تلاش میں دنیا بھر کے سائنسدانوں کی ٹیمیں مل کر کام کر رہی ہیں، لیکن بلڈ فال وہ راز ہے جو خود نکل کر دنیا کے سامنے آیا ہے، لیکن دنیا کی سائنس اسے سمجھنے سے قاصر رہی۔ برف کی دنیا میں ہر جگہ ہی سفید رنگ نظر آتا ہے، تو وہاں سرخ رنگ کو دیکھنے کی توقع نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں سفید گلیشیئر سے نکلتا سرخ رنگ باقی دنیا کے گلیشیئر سے بالکل منفرد اور الگ نظر آتا ہے۔ دریافت سے لے کر اب تک اس معمے نے دنیا کو تعجب میں ڈال رکھا تھا، اور دنیا جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے جو برف سے سرخ رنگ کی شکل میں رستی رہتی ہے۔ پچھلے 112 سال سے سائنسدان اس کی کھوج میں تھے کہ ان گلیشیئر سے سرخ رنگ کا نکلنے والا مواد آخر کیا ہے۔ 1 صدی سے زائد عرصے تک اس سے خون جیسے رنگ کے پانی کا بہنا سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج بنا رہا، اور ماہرین اس کھوج میں رہے کہ یہ کہاں سے اور کیوں نکلتا ہے۔ لیکن انٹارکٹیکا کے برف پوش وسیع علاقے میں سرخی مائل پانی کے نکلنے کا پتہ لگانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سرترین خشک اور ہوادار براعظم ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ یہاں کا برف پوش علاقہ 14,425 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ انٹارکٹیکا ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بعد دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے۔ وہاں تقریباً 2 ملین سالوں سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے میٹھے پانی کے 80% ذخائر وہاں موجود ہیں۔ اگر یہ سب ایک دم سے پگھل جائیں تو سمندری سطح کو 60 میٹر تک بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں کا 98% علاقہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس کے باعث وہاں کوئی باقاعدہ و مستقل انسانی بستی موجود نہیں ہے۔ صرف سائنسی مقاصد کے لیے یہاں مختلف علاقوں کے سائنسدان قیام پذیر ہیں، جن کی رسائی بھی مخصوص علاقوں تک ہے، جہاں سے آگے جانا ان کے لیے بھی ناممکن ہے۔ زیادہ تر انٹارکٹیکا کے مختلف علاقوں کی جانچ سیٹلائٹ سے ہی کی جاتی ہے۔ یہاں سائنسدانوں کو برف میں صدیوں پرانے جانوروں کی منجمد علائشیں ملی ہیں، جبکہ ان گلیشیئرز میں مصر جیسے پیرامائڈ، ماڈرن شہر اور ایلین کے آثار کی کہانیاں بھی بہت مشہور ہیں۔ لیکن یہاں کی برف سے خون نکلنے کی بات بالکل درست ہے۔ پہلی مرتبہ 1911 میں انٹارکٹیکا میں ایک برطانوی مہم کے دوران محققین ایک گلیشیئر سے خون کو بہہ کر برف سے ڈھکی ایک جھیل میں جاتے دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ اسے ماہرین نے بلڈ فالز کا نام دیا، جو انٹارکٹک دوران متعدد انالیٹیکل آلات کو استعمال کیا گیا، جس سے انہیں اس معمے کی وضاحت کرنے میں مدد ملی ہے۔ ماہرین کے بقول ٹیلر گلیشیئرز میں برف سے سینکڑوں میٹر نیچے قدیم جرثومے موجود ہیں، جو لاکھوں سالوں سے وہاں کے ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں۔ یہاں سے لیے گئے سیمپلز کو مائکروسکوپ میں دیکھا گیا تو ان میں ننھے جرثوموں کو دیکھا گیا جو آئرن سے بھرپور تھے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان جرثوموں کے ذرات ٹیلرز گلیشیئرز کے پگھلنے والے پانی میں وافر مقدار میں پائے گئے۔ آئرن کے ساتھ ساتھ ان میں سلیکون، کیلشیم، الومینیم اور سوڈیم جیسے منرلز بھی ملے۔ اسی وجہ سے بلڈ فالز کے پانی کی رنگت اس وقت خون جیسی سرخ ہو جاتی ہے جب وہ زمین کی تہہ سے طویل عرصے کے بعد نکلتے ہیں، تو ان ذرات کو آکسیجن، سورج کی روشنی اور گرمائش کا سامنا ہوتا ہے، جن سے یہ پانی کے رنگ کو سرخی مائل بنا دیتے ہیں۔
محققین کے مطابق ایک منرل میں ایٹمز ایک مخصوص کرسٹلائن ساخت میں منظم ہوتے ہیں، مگر ننھے جرثوموں میں کرسٹلائن موجود نہیں ہوتے۔ اسی لیے ماضی میں سائنسدان اس خونی پانی کی پراسراریت سے پردہ ہٹانے میں ناکام رہے۔ انٹارکٹیکا کے ٹیلرز گلیشیئر سے نکلنے والے خون جیسے پانی کا راز دراصل اس میں موجود قدیم ننھے جرثومے ہیں جنہیں نینوسپیئرز کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے بقول جرثوموں کی تحقیق سے دیگر سیاروں میں چھپی زندگیوں کو دریافت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق مریخ میں کام کرنے والے رووروں کے پاس ایسے آلات نہیں ہیں جو کسی سیارے کی برفانی سطح کی تہہ میں موجود زندگی کو دریافت کر سکیں۔ انٹارکٹیکا میں بھی ان آلات کو لے جانا ممکن نہیں تھا، اسی لیے یہاں سے نمونے حاصل کر کے انہیں لیبارٹری میں بھجوایا گیا تھا۔ مستقبل میں دیگر سیاروں پر سائنسدان ایسے سیٹلائٹ بھیجیں گے جہاں سے وہ ایسے نمونے تلاش کر کے بحفاظت زمین پر بھیج سکیں گے جن سے شاید ایک اور چھپی دنیا سامنے آ جائے جسے آج ہم ایلینز کا نام دیتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک بیٹس فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔